دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، جادو ایک حقیقت ہے اور اس میں شیاطین بھی ملوث ہوتے ہیں۔ اسے ہم کالا جادو، سفلی، قبالہ اور دوسرے بہت سے ناموں سے جانتے ہیں۔ آج کا یہ واقعہ بھی جادو کے گرد گھومتا بہت زیادہ ہارر اور ہولناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آپ کی روح لرزا دے گا۔ یہ واقعہ ہمیں اشرف نے حیدرآباد سے بھیجا ہے۔ اشرف، اتنا ہولناک واقعہ بھیجنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ چلیے دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر اشرف کا یہ واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام اشرف ہے، میں حیدرآباد میں رہتا ہوں۔ میں آپ کے سارے واقعات سنتا ہوں۔ آپ کا واقعات بیان کرنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کے سارے واقعات بہت ہارر ہوتے ہیں۔ آج جو میں اپنا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے سن 2014 میں میرے ساتھ پیش آیا۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ بچپنا تھا۔ جادو کی فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر مجھے جادو کرنے کا بہت شوق ہو گیا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ یار، کاش میں بھی ایک چٹکی بجا کر یا ایک چھڑی ہلا کر ایسے سارے کام کر سکوں تو کتنا مزہ آئے۔ کاش میں بھی ایسا ہی جادو سیکھ سکوں۔ اس وقت میں اصل جادو کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ جادو کے ڈرامے اور فلمیں دیکھنا اور جادو کی کہانیاں پڑھنا میرا مشغلہ بن گیا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پرانی کتابوں کے میلے میں سے ایک کتاب ملی جس پر لکھا تھا سفلی عمل کرنے کا طریقہ۔ یہ کتاب اردو میں تھی، بہت زیادہ پرانی اور خستہ حال تھی اور ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً یہ کتاب خرید لی۔ میں نے سوچا اب تو میری زندگی بدل جائے گی۔ میں یہ کتاب سب سے چھپا کر اپنے گھر لے آیا۔ میں نے رات کو سب سے چھپ کر کتاب کا مطالعہ کیا۔ یہ کتاب کافی گاڑی اردو میں لکھی ہوئی تھی، کافی الفاظ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس کے اندر کافی جادو کے طریقے لکھے ہوئے تھے۔ کچھ 40 دن کے تھے، کچھ 21 دن کے تھے، کچھ اس میں سے ایسے تھے جو قبرستان میں بیٹھ کر کرنے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو شمشان گھاٹ میں بیٹھ کر کرنے تھے۔ اتنے خوفناک طریقہ کار تھے کہ پڑھنے سے ہی مجھے ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں تو جادو وہ پریوں والا ہی جادو تھا۔ خیر، میں نے ایک عمل منتخب کیا جو 21 دن کا تھا۔ کالی مرغی کا خون پی کر یہ عمل شروع کرنا تھا۔ یہ عمل مجھے نسبتاً آسان لگ رہا تھا، لیکن یہ عمل بھی قبرستان میں بیٹھ کر کرنا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے سوچا کہ قبرستان کا مطلب سناٹے والی کوئی جگہ ہوگا، کیونکہ قبرستان جانے کی تو میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ خیر، میں نے اپنے گھر کی چھت پر ایک اسٹور بنا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ میں نے اس جگہ کو اپنے عمل کے لیے منتخب کر لیا۔ میں اس عمل کا پورا طریقہ نہیں بتاؤں گا، میں نہیں چاہتا کوئی اور میری طرح نقصان اٹھائے۔ خیر، میں نے اس عمل کے لیے درکار سامان لیا۔ جو سامان نہیں مل سکا، اس کی جگہ میں نے اپنی ہی سمجھ سے کچھ چیزیں لے لیں، اور رات کو 1 بجے چھت پر موجود اسٹور روم میں عمل کرنے بیٹھ گیا۔ کالی مرغی کو ذبح کر کے اس کا خون پیا۔
اور جو سمجھ آ رہے تھے وہ عملیات پڑھنا شروع کر دیے۔ عملیات پڑھتے ہوئے مجھے تقریباً 15 منٹ ہو گئے تھے کہ میں نے دیکھا کہ روم میں موجود کھڑکی سے ایک انتہائی کالی اور بہت خوفناک بکرے نما شکل مجھے گھور رہی ہے۔ میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی جب میں نے دوبارہ غور سے کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، اور میں نے جیسے تیسے پہلے دن کا عمل مکمل کیا اور نیچے آ گیا۔ دوسرے روز رات کے 1 بجے میں دوبارہ چھت پر موجود اسٹور روم میں گیا اور کل کی طرح دوبارہ عمل شروع کر دیا۔ آج میں نے اپنے عمل میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا۔ عمل ختم کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میرے خدا، وہی کل والا بکرے کی شکل نما انتہائی کالا اور خوفناک چہرہ بالکل میرے چہرے کے سامنے تھا۔ وہ میرے بہت قریب تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی مجھے اس کی ایک جھلک نظر آئی اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے میرا دل دہل گیا تھا، میری جان حلق میں آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک میں ایسے ہی ساکت بیٹھا رہا اور اپنے چاروں طرف خالی آنکھوں سے دیکھتا رہا، لیکن اب وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ ہیلوسینیشنز ہیں اور یہ سب میرا وہم ہے۔ یہ سوچ کر میں نیچے آ گیا۔ اب تیسرے روز میں دوبارہ رات کو 1 بجے اسی طرح دوبارہ عمل شروع کرنے بیٹھ گیا۔ آج بھی میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، لیکن آج تقریباً میں عمل کے بیچ میں ہی پہنچا تھا کہ مجھے ایک انتہائی خوفناک غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے خدا، کمرے کے اندر ایک انتہائی کالا اور خوفناک ترین سایہ موجود تھا۔ وہ بہت لمبا تھا، اس کی کمر چھت سے لگی ہوئی تھی اور وہ جھک کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ یقین جانیں وہ بہت خوفناک تھا۔ میں نیچے سے اس کو دیکھتا ہوا جب اس کے چہرے تک پہنچا تو وہی خوفناک بکرے نما چہرہ تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ تھیں اور وہ غضبناک طریقے سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے عمل وہیں بیچ میں چھوڑا اور اٹھ کر بھاگتا ہوا نیچے اپنے روم میں آ گیا۔ خوف کی وجہ سے اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں فجر تک جاگتا رہا۔ فجر کی اذان ہوئی تو مجھے کچھ سہارا ہوا۔ میں نے نماز پڑھی اور لیٹ کر سو گیا۔ چوتھے دن مجھے عمل کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اب جادو نہیں سیکھنا۔ میں تو جادو کو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا، لیکن یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ چوتھے روز میں عمل کرنے نہیں گیا اور لیٹ کر سو گیا۔ رات کو ایک عجیب گڑگڑاہٹ سے میری آنکھ کھلی۔ میرے بیڈ کے بالکل سامنے ہی گھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھ کھلتے ہی دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نیم غنودگی میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہی بکرے کے چہرے والا کالا سایہ میرے کمرے میں موجود کھڑکی میں سے ایک عجیب طریقے سے تیرتا ہوا اندر آ گیا۔ میں نے خوف کی وجہ سے اٹھنے کی کوشش کری، لیکن میرا پورا جسم پیرالائز ہو گیا تھا۔ میں نیم غنودگی میں، کچی نیند میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور بالکل بھی اپنا جسم نہیں ہلا پا رہا تھا۔ میرا ڈر اور خوف انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سایہ دیوار پر چلتا ہوا چھت پر الٹا لٹک گیا۔
یعنی اس کے پاؤں چھت پر تھے اور سر نیچے کی طرف آیا ہوا تھا۔ آج اس کا قد کل کے مقابلے میں قدرے چھوٹا تھا، لیکن اس کی خوفناکیت کل سے بہت زیادہ تھی۔ وہ چھت پر الٹا چلتا ہوا بالکل میرے اوپر آ گیا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ وہ بالکل میرے چہرے کے اوپر آ گیا اور اس نے چہرہ میرے چہرے کے سامنے کیا۔ اف میرے خدا، وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ اس نے غضبناک طریقے سے مجھے گھورتے ہوئے میرا گلا پکڑ لیا اور انتہائی گرجدار اور خوفناک آواز میں کہا، اپنا عمل پورا کر۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی میرا جسم ایک دم سے فری ہو گیا۔ میرے جسم کا پیرالائز بالکل ختم ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح خوف کی وجہ سے چیختا ہوا اپنے کمرے سے باہر بھاگا۔ میری چیخو پکار سن کر سارے گھر والے گھبرا کر اٹھ گئے۔ میرے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے امی ابو کو رو رو کر جادو سیکھنے سے لے کر اب تک کے سارے واقعات سنا دیے۔ امی ابو نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ تم نے ایسی بے وقوفی کی کیوں؟ پھر وہ سب مجھے ایک عالم کے پاس لے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ غلط علم پڑھا ہے، جس کی وجہ سے میں جنات کے چنگل میں پھنس گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب میرا نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے مجھ سے وہ کتاب منگائی۔ کتاب دیکھ کر انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بہت ہی بڑے کالے علم والے کی کتاب ہے۔ انہوں نے وہ کتاب وہیں آگ میں جلا دی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 40 دن کا عمل کریں گے۔ ان 40 دنوں میں وہ بکرے والی خوفناک کالی اور خوفناک ترین شکل مجھے نظر آئے گی اور وہ مجھے اپنے پاس بلائے گی، لیکن مجھے اس کے پاس نہیں جانا۔ انہوں نے مجھے تعویذ وغیرہ بھی پہنایا اور کہا کہ اب وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، بس دور سے تمہیں اپنے پاس بلائے گی، لیکن تمہیں اس کے پاس بالکل نہیں جانا۔ اگر تم اس کے پاس چلے گئے تو سارا عمل ختم ہو جائے گا اور تم اس کے چنگل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھنس جاؤ گے اور کبھی نہیں بچ پاؤ گے۔ آپ لوگ یقین جانیں، وہ 40 دن کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اکثر رات کو میری آنکھ کھل جاتی اور وہ بہت زیادہ خوفناک کالے بکرے نما شکل مجھے اپنے پاس بلاتی تھی، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ بس میں ہی اس کو دیکھ سکتا تھا اور وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی۔ خدا خدا کر کے میری زندگی کے وہ سب سے خوفناک ترین 40 دن گزرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میری اس سے جان چھوٹ گئی ہے، اور ان 40 دنوں کے بعد کبھی بھی مجھے دوبارہ وہ شکل نظر نہیں آئی۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کالے جادو کے چکر میں نہیں پڑیے گا۔ اس میں جان بھی جاتی ہے اور ایمان بھی۔ دوستو، اگر آپ کو ایسے ہی خوفناک واقعات پسند ہیں اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات سننا پسند ہیں، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیجیے گا۔
اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی ریلیٹیو یا جاننے والے کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ یہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔